بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پتھر کے بارے میں جو نہ صرف یہودیوں کی تاریخ میں قدیم نشانی ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑا ہے ایک ایسا راز جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے اسٹون آف اسکون کہا جاتا ہے، اور یہودی تعلیمات کے مطابق یہ وہی تخت ہے جس پر دجال کی تاج پوشی ہوگی۔ پر کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ پتھر وہی ہے جسے یہودیت میں عقیدہ بنا کر رکھا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پتھر کا اثر اور اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ آگے چل کر کچھ ایسے راز بھی ڈسکس ہوں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ دوستو، اسٹون آف اسکون یا تخت سلیمانی ایک قدیم اور مقدس پتھر مانا جاتا ہے جو برٹش رائل فیملی کے تاج پوشی کے رسم و رواج میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پتھر اصل اسکاٹ لینڈ میں موجود تھا اور وہاں کے مقامی لوگ اس تخت کو بہت مقدس سمجھتے تھے۔ برٹش حکومت میں جب بھی کوئی نیا بادشاہ بنایا جاتا تھا تو یہ تخت یا پتھر انگریزی شاہی خاندان میں ایک نیا سمبول بن گیا تھا۔ اس تخت کو ویسٹ منسٹر ایبی لے جایا گیا جہاں پہ اس پر بادشاہ کو بٹھا کر ان کا تاج پوشی کا عمل مکمل ہوتا۔ یہودی تعلیمات میں اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا پتھر ہے جو آج بھی یہودیوں کے کلیروں اور ان کے عقیدوں میں مقبول ہے۔ یہ یہودی تعلیمات کے مطابق وہ مقدس پتھر ہے جسے ان کا مسیح یعنی دجال کی تاج پوشی کے وقت استعمال کیا جائے گا۔ یہ پتھر یہودیوں کے لیے قدیم تاریخی اور مذہبی منزل رکھتا ہے، اور اس پتھر کو وہم اور گھومے ہوئے اصولوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ دوستو، یہودی عقیدے میں اسٹون آف اسکون کو وہ تخت مانا جاتا ہے جس میں خدائی قدرت اور برکت ہے۔ یہودی لوگ اس کو تخت سلیمانی کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب ان کا مسیحا یعنی دجال آئے گا تو اس پر اس کی تاج پوشی ہوگی۔ یہودی روایات کے مطابق اس تخت میں ایسی قدرتی تعلیمات ہے جو ان کے مسیحا یعنی دجال کو دنیا کا حکمران بنانے میں مدد دیں گی۔ یہودی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس تخت کے ملنے سے ان کا وہ عقیدہ اور بھی مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ ان کا مسیحا اب قریب ہے۔ یہودی عقیدوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پتھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کا ہے جو اپنے نصیب اور قدرت کی نشانی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ان کے مطابق یہ وہی پتھر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت میں ایک نشانی تھی، اور جب دجال آئے گا تو اس کی حکومت کے لیے یہ ایک قدیم اور مقدس نشان بنے گا۔ یہودیوں کے لیے یہ پتھر ان کے آخری وقت کے عقیدے کے مطابق ایک بڑے موسم کا پیغام ہے۔ دوستو، اسلام میں دجال کے آنے اور اس کی حکومت کا ذکر مختلف حدیثوں میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دجال کے فتنے اور اس کی حکومت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ حدیث کے مطابق دجال کا آنا ایک آخری امتحان ہوگا اور اس کے آنے کے بعد قیامت کا وقت قریب آ جائے گا۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دجال کا ساتھی یہودیوں کا وہ عقیدہ ہوگا جو اس کو آخری حکومت کا درجہ دے گا۔ دجال کے آنے کے وقت یہودی اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی حکومت کو اپنی مقدس تخت کے ذریعے قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں یہودی عقیدے کے مطابق اس تخت کا ذکر نہیں ملتا، مگر حدیثوں میں دجال اور اس کے ساتھی یہودیوں کا ذکر آتا ہے جو اس کی حکومت کو اس راز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس تخت کو اپنی حکومت کا نشان بنائیں گے۔ اسی طرح یہ یہودی تعلیمات اور اسلامی نشانیاں اپنے طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دجال کا وقت قریب ہے، اور یہودی اس کے لیے اپنے قدیم سمبولز اور نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسلام میں بھی کچھ مقدس پتھر ہیں جو اپنے مقام اور عظمت کے لحاظ سے مشہور ہے، جیسے مقام ابراہیم اور حجر اسود، مگر یہودی اسٹون آف اسکون کو اپنا نشانی کے طور پر مانتے ہیں، اور اس پتھر کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جو دجال کے آنے کے وقت استعمال ہوگا۔ اسلام کے مطابق ہمارے مقدس پتھر کا تعلق سیدھا اللہ اور ان کے رسولوں سے ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نہیں ہے۔
دوستو اسلام میں تصور دیا گیا ہے کہ دجال آئے گا اور دنیا میں فساد اور فتنہ پھیلائے گا اور یہودی اس کا ساتھ دیں گے، جو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس تخت کا استعمال کر کے دجال کو اپنا حکمران بنائیں۔ مگر اسلامی تعلیمات میں یہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کو آخرت اور آخری زمانے کا سمجھنا اور اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے اور دنیا کی تمام رازوں کو صرف اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہودی عقیدوں اور اسلامی نشانیوں کو ملاتے ہوئے کئی اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ تخت ایک نیا فتنہ بن سکتا ہے جو دجال کے آنے کے لیے ایک سبب بنے گا۔ اگر یہودی اس پتھر کو اپنی عقیدت اور دجال کے آنے کے وقت سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آخری مسیحا کے لیے راہ بنا رہے ہیں۔ کئی محققین کا کہنا ہے کہ اس پتھر کے ملنے کا اور یہودیوں کے اس پتھر کو حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی آخرت کے سفر کو اور بھی مزید پچھلے اثر پر لائے ہیں۔ یہ سب راز اور پہلیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں آخرت اور قیامت کے وقت کے مطابق ہمارے اعمال اور عمل کو بہتر بنانا چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان اور عمل کو صرف اللہ کی رضا اور خوشی میں لگانا چاہیے۔ دوستو یہ اسٹون آف اسکون اور دجال کے آنے کا یہ رشتہ آج بھی بہت سے لوگوں کے دل میں سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہ پتھر واقعی یہودی عقیدوں کے مطابق اس آخری وقت کا پیغام ہے؟ کیا یہ وہ تخت ہے جسے یہودی اپنے مسیحا کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ایک راز بنے رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے پیغام کو اپنے دل اور دماغ میں رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔